ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا۔ ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد قصر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے۔ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر نہیں آئے؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس ہی اتر گئی تھی اور کہا کہ سمیرا بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، لیکن میں نے اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، وجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے۔ ملیحہ میری جان ہے اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے۔ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لوں۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی، اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہوا کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کو دے دوں گا۔ اور نور الہدیٰ؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اسے شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ انہی دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدماش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔ وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ وہ اچھل کر بستر سے نکلا۔ چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ بھی اس سے ناراض تھی، پر اسے خالی پیٹ گھر سے جاتا دیکھ کر بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو۔ سب جانتی ہوں اس لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم نے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فلم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا موضوع ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹا ناشتہ کر لو۔ سوری ابو میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی روح اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اپنی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جسے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ کر جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں الجھے اس سے ذرا آگے جا کر دھیان آیا، بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑتا، اس نے مڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا تو کوئی پولیس کو اطلاع دینے پر زور کر رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی تھی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کی بے ہوش چہرے پر تھی۔ یہاں سے ہٹتی تو بائک پر جا ٹھہرتی جس کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھی جس میں وجدان کی شناختی کارڈ، لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا، مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک نکل آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔
ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جام میں پھنس گئی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک چٹتی سی نگاہ جائے حادثہ پر ڈالی جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرہ نے حال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے، وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی جو اسے قصرِ فاروقی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئی؟ دوپہر کے بعد بھی ہم وہاں جانے والے ہیں تو تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ لیتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی۔ وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے، آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے بھی تھا پر پوچھ کر نہیں گئی، یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھوپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلدی کیوں طے کر دی؟ سمن نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو کر اٹھی۔ ہمارے لیے اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے ہی طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز رکھا۔ سمن نے البتہ اختلاف کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ اس بات کا ضرور ذکر کرتی کہ اندرون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرہ کی امی بولی۔ جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نورالہدیٰ کے پاکستان آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا تھا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں جب نورالہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا زاد، چچا زاد، بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اس لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لا تعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے ملیحہ وجدان سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ سمیرہ اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ ثابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرہ اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کنیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی کیا ہے ضرورت؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرہ سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا جسے انیتا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں۔ مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھے؟ اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کیا۔ بھابی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون آ جائے تو اسے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ نے پوچھا کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اسے کہے کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ اجنبی سے بولی۔ ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں، انیتا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر وہ اب بے ہوش تھا۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی، جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائک کے رجسٹریشن نمبر سے ذریعے اس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔
آج کا کمپیوٹرائز دور نہیں تھا. اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا. وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ گئے. آفاق سب کام چھوڑ کر وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا. آخر تھک ہار کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اٹھ بیٹھا. لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں. ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے. ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے. پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل اسٹور میں جاتے دیکھا. آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری. کچھ دیر بعد ملیحہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئی. وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا. اس نے زیر لب کہا. پھر وہ کار سے اتر کر اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا. پاپا وجدان آفس میں ہیں؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی میرے آفس میں فون کر رہا ہے. ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون آیا تھا. وجدان کا پوچھ رہی تھی. اب تم بھی اس کا پوچھ رہے ہو؟ چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا. اچھا میں فون رکھتا ہوں. پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. میرا شک ٹھیک نکلا. وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا. پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا. پھر آرٹ کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آیا. یار ساجد، وجدان کو کوئی پتہ ہے؟ وہ وہیں لائبریری میں ہوگا. اس نے لاپرواہی سے کہا. وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے. آفاق نے کہا. پھر پریشانی سے بولا. ساجد، اس کا ملنا خود اس کے لیے بہت ضروری ہے. کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا. سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا. آفاق لب بھنج کر خاموش ہو گیا. ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا. ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا. تو پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھ آیا. خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائک جسے خریدے ہوئے بھی چند زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی فائل توقع سے کم وقت میں اسٹور روم سے برآمد ہو گئی. بائک کی رجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی. فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی. تصویر میں نظر آتا چہرہ زخمی چہرے سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتا تھا، مگر پھر بھی کافی الگ تھا. رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکے، ایس ایچ او نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر اسے فون کیا. حادثے کی اطلاع دے دی. مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا. بائک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کیا کرتا تھا. فون پر بتائے گئے حلیے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہسپتال آ گیا جس کا نام اسے ایس ایچ او نے بتایا تھا. جنرل وارڈ کے بیڈ پر وجدان کو دیکھ مزمل سکتے میں رہ گیا. اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا. ہی از فائن. بائک سے گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائیں پنڈلی پر بھی کچھ زیادہ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں. ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں ہے، لیکن ان کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے. کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولا. بالکل نہیں. ہوش میں آتے ہی ان کا ہلکا پھلکا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں. اور اسے ہوش کب تک آئے گا؟ آپ کے بھائی کو 2-3 گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، مگر میں نے آپ سے کہا نا، فکر کی کوئی بات نہیں. ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا. اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی. اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں لگا تو ان کے آفس آ گیا. ابو میں آپ کو لینے آیا ہوں. کیوں؟ وہ حیران ہوئے. مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا. وجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے. ابو پلیز پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں. مزمل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا. وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے. مجھے ان کے پاس لے چلو مزمل. لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں. اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھا دیا. پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا. آپ خود کو ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک میں گھر پر اطلاع کرتا ہوں. وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے رہے. مزمل نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا اور گھر پر فون لگانے لگا. بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیتا ہی اٹھائے. پھر ایسا ہی ہوا. انیتا مجھے تم سے کچھ خاص بات کرنی ہے، اس لیے پہلے تو آرام سے بیٹھ جاؤ. ایسی کیا بات ہے؟ انیتا جو فون سننے سے پہلے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی. مزمل نے نرمی سے اسے ٹوکا. دیکھو اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیتا کو لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے اپنے حواس کو قابو میں کر کے کہا. ہاں اب بتائیں کیا بات ہے؟ وجدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ایکسیڈنٹ؟ وہ خود کو پریشان ہونے سے نہیں روک پائی.
ہاں مگر چھوٹا سا، وہ ہسپتال میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا۔ تم امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہسپتال میں وجدان کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ انیتا کو انہیں سنبھالنے میں کافی وقت لگا۔ پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی۔ اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ تبھی بیل بجی تھی۔ انیتا نے بے ساختہ ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق چاہی۔ تصدیق کرتے ہوئے انیتا نے پوچھا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ انیتا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کوئی لڑکی وجدان کا پوچھتے نہیں آئی تھی، پھر یہ کون تھی؟ انیتا نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا جس نے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ اور اتنا سن کر انیتا کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ تو یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے وجدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے کام سی لڑکی ہے۔ اس نے تنفر زدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گاڑ دی جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، پلیز وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے، انیتا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا۔ ملیحہ نے ایسا کرنے نہیں دیا اور گیٹ پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں۔ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیتا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے۔ شاید یہ ملیحہ کو وجدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری کوشش تھی۔ ملیحہ نے اپنا نمبر اس چٹ کے پیچھے لکھ کر انیتا کو دیا اور کہا، وجدان جیسے ہی گھر آئے ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ انیتا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا۔ بیل کی آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی تھی، پر انیتا کو بات کرتے دیکھ سمجھ گئی کہ مزمل نہیں آیا اور وہیں رک کر انیتا کو دیکھنے لگی۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا، کون تھا؟ کوئی لڑکی تھی، غلط پتے پر آ گئی تھی، تنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ کھانے کے بعد افتخار حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے منت کر کے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ صبح تو وفاق نے سمیرہ سے بات کرنے کو ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اشارے سے سمیرہ کو منع کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی، آج تو نہیں رک سکتی مگر کل صبح ہی آ جاؤں گی۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آفاق بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نور الہدیٰ سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا۔ تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے، اس بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک پوچھا۔ وہ براہ راست سوال پر گڑبڑا گئی، پھر اسے سچ بولنا بہتر لگا، سب کچھ، مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد وجدان لائبریری کیوں نہیں آیا؟ یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر پوچھا، یہ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاق، اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔ کل رات اس نے پھوپھا جان سے وجدان کے لیے بات کی تھی اور وہ بھڑک گئے، پھر صبح سے نکاح کی خبر دے دی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، لیکن نور الہدیٰ اسے شادی کے لیے کیسی راضی ہو گیا؟ وہ بھی فوراً؟ پھوپھا جان کو جانتے نہیں ہیں، کوئی 30 مار خان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے۔ نور الہدیٰ کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ کے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کی بون پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے ساتھ کھڑا جوتے کی ٹو سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کی انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے وجدان؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اس طرف چلے آئے۔ آپ اندر تو چلیں، پھر بتاتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹھٹک گیا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ حال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو آفاق نے اسے مخاطب کیا، وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان، کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر متاسف سے لہجے میں کہا تو وجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟
ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرہ الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفوں پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل دکھا تھا۔ سمیرہ نے فون ٹیبل پر رکھا اور پھر دروازہ بند کرتی آفاق کے برابر بیٹھی اور کسی کی کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر دبے راز ڈائری پر لکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ بیبی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظروں میں کائنات گھوم گئی تھی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ سمیرہ بی بی کا۔ اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹا۔ اس سے کہو میں صبح بات کروں گی، بول کر پھر وہ ڈائری میں کچھ لکھنے لگی۔ پھر خود ہی کچھ سوچ کر ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ ابنوس کا اونچا اسٹول رکھا تھا جس پر فون رکھا ہوا تھا۔ بہادر نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ۔ پھر فون پر ہیلو کہا۔ تمہیں معلوم ہے آج وجدان کیوں نہیں آیا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرہ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریکنگ تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریلنگ کے سہارے دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ مور کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ وجدان ہی تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرہ پوچھنے لگی، اب تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ میرا فیصلہ؟ اس نے گمسم سی سرگوشی کی تھی۔ تبھی وجدان نے سمیرہ کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا جو وہ کہہ رہی تھی۔ فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں یکدم ڈبڈبا گئی۔ وجدان سناٹوں میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز میں بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ اگر میں بھی جا کر ان سے کہوں گی کہ مجھے وجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر میں اس شخص کے ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے؟ حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے، جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں۔ بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا کہ میری پیشانی زمین کو جا لگی۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہی، سر کیسے اٹھاؤں؟ اور وجدان، اس کی آواز میں درد گھل گیا۔ جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ وجدان کے اپنے دل میں درد اٹھا تھا جسے محسوس کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی، اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں میں وجدان سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو میں کہوں گی میں وجدان سے محبت نہیں کرتی۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ خون رسنے لگا تھا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں گھل گئی۔ پر وہ چیز جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا، میں کبھی نہیں جان پائی کیسے کسی کو محبت کو سب سے اوپر والے کھانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے کھانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت میں ڈھنگ سے نہیں نبھا پائی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کھنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بسی آواز بھر رہی تھی، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو وہ سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔
اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار صحیح، آخری بار صحیح، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں، اب کہ ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ آج کوئی اسے جا کر پوچھے، اپنی پوری زندگی میں ایک پل مجھے نہیں دے گا، ایک پل، صرف ایک پل وہ مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی، وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب بھنجے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگی، پھر ایک دم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دے۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ چلتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھولا، پھر سست قدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں جن کے زور سے چائمز بھی بج رہے تھے۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے، ہاتھ پیر برف کے مانند ٹھنڈے، مگر اس کی ہر حس جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا ابھی 14ویں تاریخ میں کچھ دن باقی تھے۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ انتخاب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی اور وہ پلک تک جھپک نہ پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی وہ نور الہدیٰ کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدیٰ کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، نوالیں کیا نگلتی۔ لیکن بابا جان اور نور الہدیٰ ناشتے پر آئے تو نور الہدیٰ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، دیر تک سونے کی عادت تو نہیں ہے؟ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ اس جھوٹ کی وجہ بھی یہ تھی، وہ جانتے تھے کہ سن کر ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے، نور الہدیٰ سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ اخذ بھی کر لیں، اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی کوئی ابال آئے۔ وہ باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا دل بہت کشادہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہو۔ لیکن نور الہدیٰ کے لیے تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان قصداً مسکرا کر بولے، بھائی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ کا طے ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کروایا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اوکے۔ نور الہدیٰ زیر لب مسکرائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانیہ اس کی کزنز کے ساتھ آ گئی۔ بابا جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا تھا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے، میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں۔ فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھال لیں گی، آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا تھا۔ انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی ممانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوش اسلوبی سے سنبھالے۔ لان کافی کشادہ تھا، صرف چوڑائی ہی 500 گز تھی اور 1000 گز پر بنے قصر فاروقی کے گرد دائرہ کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا، اور مہمان کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن قصر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے۔ مہندی کا دن آ گیا، مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی، شام ڈھل چکی تھی اور قصر فاروقی جگمگاتی روشنیوں سے نور بنا ہوا تھا۔ پیلی کاٹن کے سلور گھوٹا لگے شلوار قمیض میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے
بالے جھوم رہے تھے۔ دونوں کڑائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتیوں اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودھیا کڑائیوں میں سجے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو موتی کی لڑیوں سے گوند کر چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں جو 2 دن سے اس کی مستقل قیام کا بنا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر ہوتی وہ لون میں آ گئی۔ ملیحہ کو نورالہدیٰ کے برابر میں بٹھایا گیا۔ لڑکوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے۔ وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئی اور گانے گاتی رہی۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نورالہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلا آیا۔ بھائیو، اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ۔ ادھر نورالہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کے بغل میں بیٹھا دان نکال رہا ہے۔ پھر تو سب ہی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نورالہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نورالہدیٰ نے جو اس جمع غفیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے مگر سمجھ نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ حال میں لے آئے۔ اب نورالہدیٰ گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لا تعلق بیٹھی ملیحہ نے نورالہدیٰ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی نورالہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی اور جب پہچان لیا تو بے ساختہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 دن بعد سمیرا نے ملیحہ کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا اور وہ بھی مسکراہٹ۔ اس سے اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نورالہدیٰ کی محبت وجدان کی محبت کا زخم کا مرہم بن جائے، آمین۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا۔ پل بھل کے لیے نورالہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا ان کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ نورالہدیٰ اندر تک شانت ہو گئے، پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے، اب اور تو میری درگت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن بھی ہنس رہی ہے۔ ان کی میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس نے سر جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرا اسی گھونگھٹ ٹھیک کرنے لگی۔ نورالہدیٰ کو اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ گرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محظوظ سی سرگوشی کی تھی۔ سمیرا تکیہ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ 1 بجنے والا تھا، نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کرتی تھی۔ دونوں چپ چاپ بیٹھ کے دور دراز کونوں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہی تھی۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں پر لگی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرا نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی ابھی کیوں دھو دی؟ صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا۔ رنگ تو اب بھی نکھرا ہے۔ اس نے ہاتھ سمیرا کے آگے کیے جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نورالہدیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کی عام سے لہجے میں ناز مخفوت تھا۔ سمیرا نے اسے دیکھا، تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گی؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرا حیران ہو کر بولی، ہاں، ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نورالہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی؟ سمیرا نے تیکھے لہجے میں کہا، جب ان کی خاطر اپنی پسند چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا۔ پھر بھی سمیرا سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کر رہی ہے۔ اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی، کہیں بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد بھی ہو جاتا تو اس کا نام نہیں لیتی تھی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرا نے اس کے نام زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کر کہا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کے بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرا آئی تو وہ پوری طرح کینوس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیز سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دے کر آواز دینے کے بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرا اسٹوڈیو میں آ گئی
اور اس کی پشت سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سمیرا نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا اور اس کے ٹھنکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا؟ سمیرا نے کچھ بولے بغیر سختی کسی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئی۔ سمیرا کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی، اس پر خود ملیحہ بری طرح چونک گئی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ وجدان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کچلتی ہوئی برش رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سمیرا اس کے پیچھے بالکنی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرا آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے سمیرا کو اداس کر دیا، مگر خود وہ بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی بوجھل پل گزر گئے تو ملیحہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گمسم سی بیٹھی سمیرا کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کر فریاد کرنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی سمیرا، پلیز مجھے بچا لو، میری سانسیں، میرا دل گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، مگر میں مرنا نہیں چاہتی، اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا، مجھے بچا لو سمیرا، بچا لو مجھے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرا کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ یکدم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود ہی اس سے الگ ہو کر روتی ہوئی اٹھ گئی۔